اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی مذ ومنذ وما بعدہما فی نحو ما رأیتہ مذ یومان فقال السیرافی فی موضع نصب علی الحال ولیس بشیء۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے تیسری تنبیہ کے بارے میں تھی کہ ایسے جملے ہمارے پاس ہیں جن میں اختلاف ہے کہ وہ جملہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے، اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ جملہ مستانفہ ہے مستانفہ نہیں ہے، تیسری تنبیہ اس کے بارے میں ہے اور اسی کی آگے مثالیں ہیں۔ احدھا ایک ہم نے پڑھی تھی، ان کا مزید اقومو والے جملے میں اختلاف تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اور یہ جو جملہ ہے یہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے۔ اقومو کے بارے میں بات تھی، بعض کی نظر میں مستانفہ بن رہا تھا اور بعض کی نظر میں مستانفہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ امثلہ تھی نا، ان میں ایک پڑھی تھی، آگے اور مثالیں ہیں۔ وَالثَّانِي یعنی دوسرا مورد جو اختلافی ہے، دوسری مثال لے لیں ہم۔ وَلَهُ امثلہ میں ایک وہ تھی ان کا مزید اقومو، والثانی اسی احدھا پہ مربوط ہے، اور دوسری جو مثال ہے جس میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے، یہ ہے ما رأیت مذ یومان۔ توجہ فرماؤ، مذ یومان کے اندر ہے بات۔ آگے سیرافی کہتا ہے یہ مذ یومان موضع نصب میں ہے حالیت کی بنا پر، یہ مذ یومان حال ہے، موضع نصب میں ہے حالیت کی بنا پر۔ مذ یومان موضع نصب میں ہے حالیت کی بنا پر۔ جب یہ حال بلا ہوگا سیرافی کی نظر میں تو پھر یہ مستانفہ تو نہیں ہوگا، پکی بات ہے مستانفہ نہیں ہوگا، لیکن عرض خدمت ہے یہ سیرافی کی بات کو رد کر دیا گیا ہے، کہا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رابط نہیں ہے، حال اور ذوالحال کے درمیان رابط ہونا چاہیے، ضمیر یا ظاہر یا مطلب حذف محذوف ہونا تو چاہیے نا، یہاں رابط نہیں ہے۔ اگر سیرافی مذ یومان کو حال بنا رہا ہے تو حال اور ذوالحال کے درمیان رابط چاہیے، ضمیر ظاہر یا حذف، اور وہ یہاں کوئی رابط نہیں ہے، لہذا سیرافی کا مذ یومان کو حال بنانا لیس بشیء، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمہور ناوی کیا کہتے ہیں؟ توجہ، جمہور ناوی کہتے ہیں مذ یومان جملہ مستانفہ ہے، مذ یومان جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی جملہ مستانفہ ہوتا ہے نا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مذ یومان سوال مقدر کا جواب ہے، جمہور کہتے ہیں، لہذا یہ جملہ مستانفہ ہے۔ البتہ وہ جو سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ فرق کرتا ہے۔ مذ کو بنائیں گے مبتدا، یومان کو بنائیں نا خبر، مذ کو مبتدا یومان کو بنائیں خبر، تو پھر جو سوال تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا ما امد ذالکا، کتنی مدت ہو گئی کہ تو نے اس کو نہیں دیکھا، ما امد ذالکا، کتنی مدت سے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن اگر اس کو بناؤ گے نا خبر، مذ کو بناؤ گے خبر، یومان کو بناؤ گے مبتدا، ٹھیک ہے، تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ پھر سوال تقدیر میں یہ بناؤ گے ما بینک و بین لقائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا ما امد ذالک کا جو سوال ہے اس سوال مقدر کے مذ یومان جواب میں ہے، جملہ مستانفہ ہے،
یا ما بینکا و بین لقائے ہی سوال کے جواب میں ہے، پھر بھی جملہ مستأنفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالآخر سوال جو بھی بنائیں سوال مقدر کے یہ جواب میں ہے، جب جواب میں ہے تو یہ جملہ مستأنفہ ہے، ٹھیک، ایک یہ ہے۔ اچھا، تیسرا مورد یا وَلَهُ أَمْثِلَةٌ أَحَدُهَا ثانی والثالث، تیسرا مورد توجہ جو اختلافی ہے کہ کیا یہ جملہ مستأنفہ ہے یا یہ جملہ مستأنفہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ کیا ہے؟ جملہ افعال استثناء، افعال استثناء والا جملہ اختلاف ہے، یہ مستأنفہ ہے مستأنفہ نہیں ہے۔ افعال استثناء لیسا، لا یکون، خلا، ادا، عاشا، یہ جو ہے نا یہ جملہ افعال استثناء والا جملہ، اس میں اختلاف ہے کہ یہ مستأنفہ ہے یا مستأنفہ نہیں ہے۔ صرافی کہتا ہے توجہ یہ حال ہے، یہ افعال استثناء والا جملہ یہ حال ہے، حال بھی ہے اور استئناف جملہ بنانا بھی جائز ہے۔ صرافی کہتا ہے حال بھی ہو سکتا ہے، استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے، بھلا کون؟ یہ جملہ افعال استثناء، ٹھیک ہے نا، یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور استئنافیہ بھی بنانا جائز ہے، لیکن ابن عصفور نے کہا ہے کہ نہیں، استئنافیہ بنانا واجب ہے، استئنافیہ بنانا واجب ہے۔ تو یہاں آج کے درس میں دو چیزیں اور بیان کی ہیں، جن میں یعنی دو چیزوں سے مراد مطلب ہے دو مثالیں اور دی ہیں جن میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے یا نہیں۔ ایک یہ تھی ما رأیت مذ یومان کے اندر اختلاف ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ صرافی کہتے ہیں کہ یہ حال ہے، موضع نصب میں ہے، جب یہ بنا گیا تو مستأنفہ نہیں رہے گا، لیکن جمہور نحوی کہتے ہیں مذ یومان سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے وہ پھر الگ بات ہے، کبھی سوال بنائیں گے ما عمد ذالک، کبھی ما بینک و بین لقائی، بالآخر سوال مقدر کا جواب ہے تو جملہ مستأنفہ ہے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ جملہ مستأنفہ وہ بھی ہوتا ہے جو سوال مقدر کے جواب میں آتا ہے نا، وہ بھی جملہ مستأنفہ ہوتا ہے۔ پیچھے بیانیون خصوصاً اس کو کہتے تھے، بیانیون کی نظر میں یعنی فصاحت و بلاغت والوں کی نظر میں کہ جو جملہ سوال مقدر کے جواب میں ہے وہ جملہ مستأنفہ ہی ہوتا ہے، اور نحوی بھی اس کو قبول کرتے ہیں، البتہ اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں مستأنفہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تیسری مثال بھی دی جملہ افعال استثناء کے بارے میں، لیسا، لا یکون، خلا، ادا، حاشا، قام القوم خلا زیدن، جیسے خلا زیدن، یہ جو ہے یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ استئنافیہ ہے یا نہیں ہے؟ صرافی اس کو حال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں استئنافیہ ہونا بھی جائز ہے، حالی ہونا بھی جائز ہے۔ ابن عصفور کہتے ہیں واجب ہے، استئنافیہ بنانا واجب ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ پڑھتے ہیں پھر اگلی بات عرض کرتے ہیں۔ الثانی مذ و منذ و ما بعدہما، دوسرا مورد، ٹھیک، بھلا کس بات کا؟ جس میں اختلاف ہے کہ یہ استئنافیہ ہے یا استئنافیہ نہیں ہے، یہ جملہ مذ و منذ و ما بعدہما، مذ منذ اور جو ان کے بعد ہے، فی نحو ما رأیت مذ یومان، مذ یومان، میں نے اس کو نہیں دیکھا 2 دن سے۔ فقال الصرافی فی موضع نصب علی الحال، صرافی کہتے ہیں یہ مذ یومان موضع نصب میں ہے حال کی بنا پر۔ ولیس بشیء، مصنف فرماتے ہیں یہ حرف ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیس بشیء کا مطلب ہے یعنی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں بھائی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ حال نہیں بن سکتا مگر نہیں، لعدم الرابط، رابط نہیں ہے نا، حال اور ذوالحال میں رابطہ چاہیے، یہاں رابط کوئی نہیں ہے۔
وقال الجمہور مستانفتون، جمہور کہتے ہیں یہ مضی معنی مستانفتون، مستانفہ ہے جواباً لسؤال، سوال کے جواب میں ہے، تقدیرہ عند من قدر مبتدا ما عمد ذالک، تقدیرہ اس سوال کی تقدیر ہی ہے، وہ سوال جو مقدر ہے وہ کون ہے؟ عند من قدر مبتدا، جس نے مذ کو مبتدا بنایا ہے، یومان کو خبر بنایا ہے، اس کی نظر میں سوال یہ ہے ما عمد ذالک، یعنی کتنی مدت سے نہیں دیکھا، ما عمد ذالک کتنی مدت ہے، وَعِنْدَ مَنْ قَدَّرَهَا خَبَرًا، اور جس نے موضوع کو توجہ خبر فرض کیا ہے، موضوع کو خبر یومان کو مبتدا، تو پھر تقدیرہ سوال جو مقدر ہے وہ کیا ہے؟ ما بینک و بین لقائہ، آپ کی اور اس کی ملاقات میں کتنا فاصلہ ہے۔ الثالث، تیسرا مورد، تیسری مثال جس میں اختلاف ہے، یہ استنافیہ ہے جملہ، یہ استنافیہ نہیں ہے، جملہ تو افعال الاستثناء، جملہ افعال استثناء لیسا ولا یکون و خلا و ادا و حاشا، ٹھیک، فقال السیرافی حال، سیرافی کہتے ہیں، یہ مثال دے دیتے ہیں نا، قام القوم خلا زیدن، خلا زیدن جو ہے سیرافی کہتا ہے حال ہے، اذ المعنی قام القوم خالین عن زیدن، چونکہ معنی یہ قوم کھڑی ہوئی در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا۔ وجوز الاستئناف، سیرافی نے اس جملے کو، کس کو بلا، یہ استثناء والا جو ہے افعال استثناء والے کو استئناف والا ہونا بھی جوز، جائز کیا ہے، جوز الاستئناف سیرافی نے، فقال سیرافی حال، سیرافی نے کہا یہ حال ہے، وجوز الاستئناف، اور سیرافی نے استئناف کو بھی جائز کیا ہے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہو۔ وَأَوْجَبَهُ ابن عصفور، اوجبہ کی ضمیر استئناف کی طرف جا رہی ہے، ابن عصفور نے استئناف کو واجب کیا ہے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے بس۔ فَإِن قُلْتَ جَاءَنِي رِجَالٌ لَيْسُوا زَيْدًا، اگر کہو جانی رجال لیسوا زیدن، فالجملۃ صفۃ لیسوا زیدن والا جملہ، یہ جملہ صفت ہے، رجال کی صفت ہے۔ ولا یمتنع یقال جاءونی لیسوا زیدن علی الحال، اور ممتنع نہیں ہے کہ کہا جائے جاءونی لیسوا زیدن، لیسوا زیدن علی الحال، یہ حال ہے، پچھلے میں صفت بنایا ہے، یہاں حال ہے، چونکہ وہ نکرہ کے بعد جملہ جو ہے صفت ہوتا ہے، رجال نکرہ تھا، لیسوا زیدن صفت بن گیا، یہاں جاؤنی لیسوا زیدن یہ حال ہے، جاؤنی کی جو واو ہے وہ معرفہ ہے نا، اس سے ہے جاؤنی، ٹھیک ہے، کی واو سے لیسوا زیدن حال ہے، توجہ فرما لی آپ نے۔ اور معرفہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ حال واقع ہوتا ہے، لیسوا زیدن حال ہے۔ ولا یمتنع، اور ممتنع نہیں ہے، ان یقال کہ کہا جائے جاؤنی لیسوا زیدن علی الحال، کہ یہ کیا ہے، حال ہے، توجہ فرما لی آپ نے۔ اگر جان الجملۃ الثانیۃ المعترضۃ بین شیئین لافادۃ کلام تقویۃ و تسدیدا و تحسینا، توجہ فرمائیے، بحث ہماری چل رہی تھی الجمل التی لا محل لها من الاعراب، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، کہا تھا وہی سبعن، وہ 7 ہیں، الاولی المستانفہ، پہلا جملہ مستانفہ تھا، اسی کی بحث ہماری چلتی رہی ہے، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، ان میں سے دوسرا جملہ آگا جان، جن جملوں کا محلی اعراب نہیں ہے اس کو نام دے رہے ہیں جملہ معترضہ، جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ جو دو چیزیں جو متلازم ہیں ایک دوسرے کو، دو چیزیں جو ایک دوسرے کو کیا ہیں، ملازم ہیں، ان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ
جو دو چیزوں کے درمیان آیا ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے جی کہ یہ جملہ معترضہ جس کی آپ بات کر رہے ہو کہ محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بالآخر فائدہ کیا ہے جی؟ اس جملے کا معترضہ کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں جملہ معترضہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، تاکید اور تقویت کلام کے لیے آتا ہے۔ تاکید اور تقویت کلام، ٹھیک ہے، کے لیے آتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ کا فائدہ یہ ہے، تقویت اور تاکید کے لیے آتا ہے، اور دوسرا تحسین، زیبا، کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ بس اس کے دو فائدے ہیں جملہ معترضہ کے، تقویت اور تحسین۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ جملہ معترضہ جس کا محلی اعراب نہیں ہے، یہ ہوتا کیا ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر سنو۔ ایسا جملہ جو دو چیزوں کے درمیان آئے جو ایک دوسرے کو متلازم ہیں، ٹھیک ہے، تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ لفظ اجنبی ان دو کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ یہ جو دو چیزیں متلازم کے درمیان آ رہا ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ جملہ معترضہ کا کوئی فائدہ بھی ہے، کیوں لاتے ہیں؟ عرض کیا ہے دو فائدے ہیں، ایک تاکید اور تقویت کلام ہے، اور دوسرا تحسین کلام ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اچھا جناب، اب بات یہ ہے کہ جی یہ آتا کہاں ہے؟ جملہ معترضہ کہاں کہاں واقع ہوتا ہے؟ کچھ موارد بتا رہے ہیں جملہ معترضہ کے واقع ہونے کے۔ پہلا مقام فعل اور اس کے مرفوع یعنی فاعل کے درمیان میں آتا ہے۔ جملہ معترضہ فعل اور مرفوع، اور فعل کا جو مرفوع یعنی فاعل ہے، فعل اور فاعل کے درمیان میں آتا ہے۔ جیسا کہ یہ مثال آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ بھی کریں گے۔ شجا کا اظن رب الظائنین ولم تعبا بعدل العادلین۔ شجا کا یہ فعل ہے، رب الظائنین یہ فاعل ہے شجا کا، اظن یہ درمیان میں آئے، فعل اور فاعل، فعل اور اس کے مرفوع رب او کے درمیان، اظن جملہ معترضہ ہے۔ ٹھیک، پس ایک مقام جملہ معترضہ فعل اور فاعل کے درمیان آتا ہے۔ دوسرا مقام فعل اور مفعول کے درمیان آتا ہے۔ جملہ معترضہ فعل اور مفعول جو فعل کا مفعول ہے اس کے درمیان بھی آتا ہے، یہ دوسرا مقام ہے۔ مثال عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بل ملکت یا الہی امرہم قبل ان یملکوا عبادتک یا الہی، یہ جملہ ندائیہ معترضہ ہے۔ ملکتا فعل فاعل اور مفعول امرہ، ملکتا کا مفعول امرہ ہے نا، ٹھیک ہے، فعل اور مفعول کے درمیان یا الہی جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جان، اور بھی ہیں، ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں دو مورد پیش کر دیے ہیں، توجہ فرمائیے، توجہ۔ الجملۃ الثانیۃ المعترضۃ بین شیئین، دوسرا جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہے، المعترضۃ جملہ معترضہ ہے، بین شیئین دو چیزوں کے درمیان جب آئے، دو چیزیں کون سی؟ جو متلازم ہے ایک دوسرے کو۔ کیوں آتا ہے؟ آتا کیوں ہے؟ لافادۃ الکلام تقویتا و تسدیدا اور تحسینا، کلام میں تقویت کا فائدہ دینے کے لیے، اور تحسینا یا تحسین کا فائدہ دینے کے لیے۔ تسدید و تقویتا تقریباً ایک معنی ہے، تقویتا و تسدیدا یہ ایک معنی ہے، ٹھیک ہے نا ان کا، اور تحسینا یہ تحسین کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون؟ معترضہ۔ وقد وقت فی مواضع، وقت یہ جملہ معترضہ فی مواضع چند مواضع میں واقع ہوتا ہے، احدھا ان مواضع میں سے ایک، بین الفعل و مرفوع فعل اور
فعل کے مرفوع یعنی فاعل کے درمیان آتا ہے کا قول ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے شجا کا اظن رب الظائنین ولم تابا بعدل العادلین۔ توجہ، شجا کا فعل ہے، اظن یہ جملہ معترضہ ہے، رب الظائنین رب و فاعل ہے، ٹھیک ہے، رب الظائنین فاعل ہے شجا کا، تو فعل اور فاعل، فعل اور اس کے مرفوع کے درمیان اظن آیا ہے، وَلَمْ تَعْبَى بِعَدْلِ الْعَادِلِينَ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ شجا کا معنی کیا ہے؟ اندوہگین کرد، آپ کو غمگین کیا، رب الظائنین، ٹھیک ہے، یعنی وہ آثار جو باقی رہ گئے تھے اس سے جو کوچ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، کچھ آثار رہ گئے، لوگ وہاں سے کوچ کر گئے، کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ آپ کو کیا ہوئے؟ غمگین ہوئے۔ آثار جو باقی تھے حرکت کرنے والوں کے، جو آثار پیچھے باقی تھے وہ آپ کو کیا کیا؟ غمگین کیا، اور آپ ملامت کرنے والوں کی ملامت کو اہمیت بھی نہیں دی، لم تابا آپ نے اہمیت نہیں دی، بعدل العادلین ملامت کرنے والوں کی ملامت کو آپ نے اہمیت نہیں دی۔ معنی صحیح پورا کر لیں، شجا کا اظن رب الظائنین، شجا کا اظن رب الظائنین، آثار جو باقی رہ گئے کوچ کرنے والوں کے، رب الظائنین آثار باقی ماندہ کوچ کرنے والوں کے، حرکت کرنے والوں کے، میں اظن گمان کرتا ہوں شجا کا آپ کو غمگین کیا، آثار کوچ کرنے والوں کے جو باقی تھے، رب الظائنین کوچ کرنے والوں کے باقی ماندہ آثار نے شجا کا آپ کو غمگین کیا، میں گمان کرتا ہوں، ٹھیک، وَلَمْ تَعْبَى بِعَدْلِ الْعَادِلِينَ، اور تم نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کو اہمیت نہیں دی، ٹھیک، یہ تو ہو گیا جی ایک ترجمہ۔ اب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ معترضہ تقویت کے لیے آتا ہے یا تحسین کے لیے، بھلا یہاں بتاؤ کیا ہے؟ سوچو، یہ اظنو جو فعل اور فاعل کے درمیان آیا ہے، یہ اظنو یہ جملہ معترضہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ تقویت کے لیے یا تحسین کے لیے؟ ہے نا بھائی، کہا ہے نا ہم نے کہ تقویت کے لیے یا تحسین کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اظنو، آپ جواب دیں گے کہ یہ اظنو جملہ معترضہ جو ہے یہ تقویت کے لیے آ رہا ہے، تقویت کلام کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ اظنو یعنی احتمال قوی مراد ہے، اظنو یعنی میں احتمال قوی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کو غمگین کرنے والی ہے وہ یہ چیز ہے، تو یہ گویا کہ اس کو تقویت کر رہا ہے۔ اظنو کہتے ہیں احتمال قوی کو، شجا کا اظنو رب الظائنین ولم تابا بعدل العادلین۔ ورویہ، توجہ، ورویہ بنسب رب علی انہ مفعول اول و شجا کا مفعول ثانی۔ رویہ جو ہے عزیزو روایت کی گئی ہے بنسب رب، رب کو، ٹھیک ہے، رب آپ، رب الظائنین، رب آپ کو نسب بھی روایت کی گئی ہے، انہ مفعول الاول، اس بنا پر کہ یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول اول ہے، وشجا کا مفعول ثانی، شجا کا جو ہے وہ ہو جائے گا مفعول ثانی، ربع ہو جائے گا مفعول اول اظنو کا، شجا کا ہو جائے گا مفعول ثانی، ٹھیک ہے۔ وفی ضمیر مستتر راجع الیہ، وفی شجا میں ضمیر ہے جو ضمیر مستتر ہے جو پلٹتی ہے الیہ، رب کی طرف پلٹ رہی ہے، وفی ضمیر مستتر راجع الیہ،
فی شجا میں ضمیر مستتر ہے جو پلٹتی ہے رب کی طرف۔ اچھا اب سوال ہے کہ جب رویہ بنسب رب، جب رب کو نسب دی، اس رب کو نسب دی کہ یہ مفعول اول بن جائے تو پھر اظن معترضہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، پھر اظن معترضہ نہیں ہوگا۔ جب وہ رویہ بنسب رب الانہ مفعول الاول و شجاع کا مفعول ثانی لے لیا پھر یہ اظن جملہ معترضہ نہیں ہے۔ وقولہ، اور شاعر کا قول ہے فقد ادرکتنی والحوادث جمع اسنۃ قوم لا ضیاف ولا اذل لا ضیاف ولا اذل فقد ادرکتنی والحوادث جمع اسنۃ قوم لا ضیاف ولا اذل۔ توجہ کرنا، یہاں بھی فعل اور اس کے فاعل کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ والحوادث جمع، اسنۃ فاعل ہے، ادرکا، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان جی۔ والحوادث جمع جملہ معترضہ ہے، فعل اور فاعل کے درمیان ہے۔ فقد ادرکتنی، ٹھیک، والحوادث جمع اسنۃ قوم لا ضیاف ولا اذل، قوم کے نیزوں نے، اسنۃ قوم یعنی قوم کے نیزوں نے، لا ضیاف جو نہ ضعیف تھے، ولا اذل نہ بغیر صلاح کے تھے، ٹھیک ہے۔ اسنۃ قوم، قوم کے نیزے، قوم کیسی؟ لا ضیاف جو نہ ضعیف تھی، ولا اذل اور نہ اسلحے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اس قوم کے نیزوں نے، قوم کے نیزوں نے جو نہ ضعیف تھی اور نہ بغیر اسلحہ کے، ان کے نیزوں نے فقد ادرکتنی مجھے درک کیا، میرے اوپر آئے، مجھے درک کیا یعنی بے من فرود آمدے، یعنی میرے اوپر آئے، میرے اوپر گرے، میرے اوپر آئے۔ والحوادث جمع، اور حوادث فراوان ہے، ٹھیک۔ والحوادث جمع یعنی حوادث زیادہ تھے، والحوادث جمع قوم کے نیزے، لا ضیا ولا عذل جو نہ ضعیف ہے قوم نہ اسلحہ کے بغیر ہے، اس کے نیزوں نے فقد ادرکتنی مجھے درک کیا، میرے اوپر گرے، میرے اوپر آئے۔ والحوادث جمع، اور حوادث کیا ہیں؟ فراوان ہیں، ٹھیک۔ محل شاید یہی ہے والحوادث جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے، ممکن ذہن میں یہ سوال پیدا آ جائے کہ والحوادث جمع کو حالیہ کیوں نہیں بنا رہے؟ حالیہ نہ بنا لیں، یہ جملے معترض نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ والحوادث جمع در حالانکہ حوادث جو ہیں زیادہ تھے، یہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ والحوادث جمع جو جملہ معترضہ بھی ہو تو یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ تقویت یا تحسین؟ دو باتوں کا یہاں جواب دینا ہے۔ والحوادث جمع جملہ معترضہ ہے جیسا کہ پہلے عرض کر رہے ہیں، اور ہے بھی تقویت کلام کے لیے، یہاں بھی تقویت کلام ہی کے لیے آیا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال کہ والحوادث جمع در حالانکہ یہ حالیہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، چونکہ حالیہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل ما قبل جو ہے حال کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ ارتباط ہوتا ہے ما قبل والے فعل کا، ٹھیک ہے۔ یہاں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، بلکہ یہاں والحوادث جمع ایک قانون کلی جو ہے نا اس کو بتا رہا ہے کہ جب حوادث زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، جب حوادث فراوان ہوں، ٹھیک ہے، تو قوم کے نیزے بھی ادھر سے آ رہے ہوں تو کوئی اس میں کوئی نہیں ہے، قوم کے نیزے بھی مجھے لگے کیونکہ حوادث فراوان تھے، ایک قاعدہ کلی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ بالآخر آغا جان یہ حوادث جمع جملہ حالیہ نہیں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے۔ یہاں بطور قاعدہ کلیہ حوادث کو مطرح کیا ہے،
حالیہ ہو تو پچھلے کے ساتھ اس کا خاص ارتباط ہوتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ بطور کلی حوادث فراوان تھے، ٹھیک ہے، حوادث فراوان تو قوم کے نیزوں نے بھی مجھے درک کیا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اس کے بعد ہے جناب علی وسانی بینہ و بین مفعول ہی، دوسرا جملہ آگا جان، دوسرا جملہ جس کے درمیان جملہ معترضہ زید آتا ہے، دوسرا مورد کہیں، ٹھیک ہے نا، دوسرا جملے کی بجائے نا مواضع پڑھ رہے ہیں نا، مواضع، ٹھیک ہے، وسانی سے مراد کہیں دوسرا موضع جہاں جملہ معترضہ زیادہ آتا ہے، جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے، وہ ہے فعل اور مفعول، ٹھیک ہے، وسانی بینہ و بین مفعول ہی، فعل اور مفعول کے درمیان جملہ معترض آتا ہے، کا قول الامام علی بن الحسین علیہ السلام بل ملکت یا الہی امرہم بل قبل ان یملکو عبادتک، بل ملکتا، بلکہ آپ مالک ہوئے، یا الہی، اے پروردگار، آپ مالک ہوئے، امرہم، ان کے امر کے آپ مالک ہوئے، قبل ان یملکو عبادتک، قبل از اس کے کہ وہ آپ کی عبادت کے مالک ہوں، آپ ان کے امر کے مالک ہوئے، ایک یہ ہو گیا۔ وقول ابی نجم الاجلی وبدلت والدہر ذو تبدل حیفا دبورا بالصباء والشمال، توجہ فرما رہے ہو، وبدلت والدہر ذو تبدل حیفا دبورا بالصباء والشمال، یہاں والدہر ذو تبدل جملہ معترضہ ہے، فعل اور مفعول حیفن کے درمیان کے واقع ہوا ہے، والدہر ذو تبدل جملہ معترضہ فعل اور مفعول کے حیفن کے درمیان آیا ہے، معنی کر لیتے ہیں، وبدلت تبدیل ہوئی، بعد ہوا تبدیل ہو گئی، حیفن دبورا بعد تبدیل ہو گئی، کس میں بعد آگا جان تبدیل ہو گئی؟ بعد تبدیل ہو گئی ہوائے حیف اور ہوائے دبور میں، بدلت وہ بعد ہوا تبدیل ہو گئی، حیفن دبورا بعد یعنی ہوائے حیف اور ہوائے دبور میں تبدیل ہو گئی، بالصباء والشمال از بعد صبا و شمال سے، بدلت بعد ہوا یعنی تبدیل ہو گئی، حیفن دبورا بعد حیف اور بعد دبور میں تبدیل ہو گئی، بعد صبا و شمال سے بعد حیفن دبورا بعد حیف اور بعد دبور میں کیا ہو گئی اگا جان؟ تبدیل ہو گئی، بعد حیف اور بعد دبور میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، والدہر ذو تبدل، زمانہ جو ہے وہ ذو تبدل ہے، یعنی تغیر و تبدل میں ہے، روزگار جو ہے وہ دگرگون ہے، ذو تبدل ہے، تبدیل ہونے والا ہے۔ بات تو میری پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ یہاں جو یہ کہا ہے حیفن دبورا بعد حیف اور بعد دبور، یہ کیا ہوتی ہے جناب علی؟ یہ بعد حیف وہی بعد ہے ہوا جو گرمی ہے، جو یمن کی طرف سے کہتے ہیں آتی ہے، یہ بعد حیف بعد یعنی ہوائے گرم ہے، یہ یمن کی طرف سے ہے، اور دوسری جو بعد دبورا ہے یہ مغرب کی طرف سے کہتے ہیں ہوتی ہے۔ والدہر ذو تبدل، یہ جملہ اسمیہ ہے، فعل مجہول بدلت اور اس کے دوسرے مفعول حیفن کے درمیان آیا ہے، یہی جملہ معترضہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا بس انشاءاللہ اس کے بعد کیونکہ موارد اور بھی ہیں، بحث ہماری طولانی ہو رہی ہے، اسی پہ روکتے ہیں، موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔